بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہوئی کہ الحمدللہ اس نے ہم سب کو ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا جس میں سبحان اللہ ایک عظیم فرض کی ادائیگی کی جاتی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 عبادات پر ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سبحان اللہ، ماہ شوال المکرم اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ شوال المکرم میں اللہ تبارک و تعالی کے کرم نوازی سے سبحان اللہ پلر آف اسلام میں سے عظیم فرض حج کی ادائیگی کی جاتی ہے. ماہ رمضان المبارک کو فضیلت اور اہمیت یقیناً قرآن سے ملی، اور سبحان اللہ پھر ماہ رمضان مبارک میں روزوں کی فرضیت ہے، اور روزے رکھنا سبحان اللہ یہ بھی رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے. سبحان اللہ. حضرت کرام، امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ جو ماہ شوال ہے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن ایک نقطہ مجھے پڑھنے کے بعد بہت پسند آیا، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ ماہ شوال مکرم کے اندر سبحان اللہ یہ پلر آف اسلام کی تمام پلر آف اسلام اس میں ادا کی جاتی ہے. کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ نماز، قرآن، نماز، صدقہ و خیرات، اور سبحان اللہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ حج کی ادائیگی کی جاتی ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ عظیم تمام عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شوال مکرم کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ سبحان اللہ اس میں ہر روزے کی فضیلت سبحان اللہ اس کا کیا کہنا، بے شمار فضیلتیں ہیں سبحان اللہ. اور اس میں ہر رات کی عبادت فرمایا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن. فرمایا اس کے ہر 10 دن کی ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر کی برابر اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے تو کتنا خوش نصیب کہلاتا ہے. اگر اس میں ہم زیادہ عبادت نہ کر سکیں تو کم سے کم بھی رات کے پہر عام روٹین سے ہٹ کر، یعنی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آدھا گھنٹہ اضافی عبادت کر لیں. رات کو وقت سے سو جائیں، صبح اٹھ جائیں، ارلی اٹھ جائیں، تہجد کی نماز کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد سبحان اللہ نوافل ادا کریں، تہجد کے نوافل ادا کریں، فرض نماز ادا کریں، اور اس کے بعد سبحان اللہ قرآن کی تلاوت رات کے پہر اٹھ کر کریں. کیا کہنا. اور اس کے بعد پھر تسبیحات. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والے کی تسبیحات، تحمیدات اور تحلیلات. سبحان اللہ. تحمید، تسبیح، تحمید اور تحلیل. تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تحمید کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف. اور تحلیل سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین کرام، ماہ شوال مکرم کی اگر ہم فضیلت کی طرف جائیں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے، لیکن آج کی اس نشست میں یہ ذکر کرنا ہے کہ ماہ شوال مکرم کو کیسے گزاریں، اور ماہ شوال مکرم کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں.
انشاءاللہ بالترتیب حسب سابق جس طرح ماہ رمضان المبارک میں ہم نے نشستیں کی تھی پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک، انشاءاللہ العزیز اس سال بھی ہم ماہ شوال مکرم کے جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، انشاءاللہ العزیز بالترتیب پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک انشاءاللہ العزیز، اس سے آگے جہاں تک ممکن ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ ایوری ڈے کی انشاءاللہ نشست اور ایوری ڈے کے خاص اعمال اور وظائف کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن مجموعی طور پر پورے مہینے کو کیسے گزاریں تو اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میرے ذہن میں ہیں، وہ پیش خدمت ہیں۔ حضرات کرام، چند ایک باتوں میں جو سب سے اہم ہے تو وہ تو یہ ہے کہ سبحان اللہ، اگر زیادہ عبادتیں نہ کر سکے پورے ماہ شوال مکرم میں تو کم سے کم بھی گناہوں سے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ بہت بڑی محرومی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن ہے، یہ جو ایام ہے، یہ افضل الایام ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کریم کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں اتنی عبادت پسند نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایام خاص ہیں، ان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور اس میں زیادہ عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نوافل کی کثرت ہے۔ نوافل میں اگر فرض نمازیں آپ کے ذمہ باقی ہیں تو قضا نمازوں کو ادا کریں، بجائے نوافل کے بجائے قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، یعنی کم سے کم بھی 10 دنوں میں ایک ختم قرآن کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے، روزانہ کی روٹین میں بنا لیں، ہر نماز کے ساتھ سبحان اللہ ایک سپارہ پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ، یعنی کہ آدھا سپارہ نماز سے پہلے، آدھا سپارہ نماز کے بعد، ایک ماشاءاللہ ایک سپارہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر کسی کی روانی اتنی اچھی نہیں ہے تو کوارٹر نماز سے پہلے، کوارٹر نماز کے بعد، تو ماشاءاللہ اگر 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھیں تو 2.5 سپارے پڑھے جائیں گے ماشاءاللہ، اور اگر 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں 5 سپارے تو ماشاءاللہ 5 سپارے پڑھے جائیں گے 5 نمازوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اب تسبیحات اور درود السلام کی کثرت اور تکبیرات کی کثرت کرنی ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ بازار کی طرف رخصت، جب بھی بازاروں کی طرف جاتے ہیں تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ بھی، اس کے علاوہ بھی اور تکبیرات بھی موجود ہیں انشاءاللہ العزیز، جو ہماری نشستیں ہوں گی ایوری ڈے کی، اس میں انشاءاللہ العزیز پہلی ذی الحجہ سے لے کر انشاءاللہ آگے تک، تو انشاءاللہ اس میں یہ تکبیرات کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ اچھا، اس میں اور کیا عبادت ہے؟ اور اس کے علاوہ عبادات میں خاص طور پر سبحان اللہ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، فرمایا سبحان اللہ 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اور 1 سال آنے والے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی برکات ہے۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ عظیم عبادت جو ہے، اس کے اندر حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، تو سبحان اللہ اس دن روزہ رکھیں گے، خوب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ جو حجاج کرام اس سال حج کی تو وہ کیفیت نہیں ہے، پوری دنیا سے حجاج کرام عاشقان بیت اللہ، عاشقان پیارے محمد خضرا، وہ جو ہے بیتاب ہے، لیکن اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ آئندہ سال اللہ کریم حج نصیب فرمائے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم اس دن خوب عبادت میں وقت گزارنا، ایک لمحے کو عبادت میں گزارنا، اور دعائیں کرنی، یا اللہ جو رحمتیں برکتیں تو آج کے دن میں نزول کر رہا ہے، یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور آئندہ سال ہمیں بھی وقوف عرفہ نصیب فرما۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب ماہ ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، 10، 11، 12 روزہ منع فرمایا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس دن خوب کھانا پینا اللہ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ اب ایام تشریق ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک۔ اب اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں، 9، 10، 11، 12، یہ جو ہے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یعنی کہ 20 نمازیں ہو گئی 4 دن کی، اور اس کے بعد 3 نمازیں جو ہیں وہ نماز عصر کے بعد تک یہ پڑھی جاتی ہے ایام تشریق۔
اس میں مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے. خواتین گھر میں اگر محارم موجود ہیں تو بلند آواز سے فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر بلند آواز سے تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طریقے سے مرد حضرات بھی اگر مسجد میں بھی آپ جاتے ہیں جماعت سے نماز رہے گی، 2 رکعتیں رہے گی، 1 رکعت رہے گی، جب آپ کی نماز ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ بھی ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا، یہ سنت ہے. اس کے علاوہ سبحان اللہ، یہ اس کی عادت بنائیں. ان دنوں میں اللہ تبارک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواتین کچن کے اندر ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، بابدور ہیں، اور کوشش کریں کثرت سے زبان پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلی نشستوں میں ذکر کروں گا کہ یہ کلمات آخر کیوں پڑھے جاتے ہیں اور یہ کلمات اللہ کو کیوں پسند ہیں. اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ذکر کروں گا. بہرحال مجموعی طور پر یہ مہینے کے خاص طور پر دیکھیں، اس کے بھی 3 عاشر ہیں، یعنی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. لیکن پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. رمضان مبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے پہلے عشرے کی. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے ماہ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے بھئی آخری مہینہ ہے، آخری رات ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے عیسوی سال کا، لیکن قمری کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. قمری سال بھی 12 ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. تو یاد رکھیے یہ 12 مہینے ہیں. تو 12 مہینے تو ہم نے یہ آخری مہینہ ہے. دیکھیں آخری مہینے کے اندر کیا ہوگا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے. یا اللہ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک یہ ایام آئے ہماری زندگی میں، بڑے بڑے مسائل آئے، بڑی بڑی مشکلات آئے. خاص طور پر یہ جو وبا پھیلی، اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے، لیکن مجھے اور آپ کو موقع مل گیا. یا اللہ اب بھی ہماری زندگی نہیں بدل رہی، اب بھی ہمیں اپنے آپ کو ہم بدل نہیں پا رہے. یا اللہ تو ہمیں بدلنے کی توفیق دے دے. ایک تو یہ کہ توبہ کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ نئے سرے سے ہم نے آغاز کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ ایک تو کم سے کم بھی 10 صورتیں اس پہلے عشرے کے اندر زبانی یاد کریں اور اچھی طریقے سے یاد کریں. اور کم سے کم بھی اس کے علاوہ میں بہت سی اس کے علاوہ وظائف کا ذکر کروں گا. لیکن پورے مہینے کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پورے مہینے آپ نے پڑھنی ہے. اور اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت آپ نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر. اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ رات کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور صبح کے وقت میں تسبیح ملائکہ، یعنی کہ آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح پڑھنی ہے. اور دن میں ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ ضرور ہے. اور باقی جو خاص اعمال و وظائف ہیں ایوری ڈے کے انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر میں بزرگان دین کے معمولات میں سے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ پہلی ذوالحجہ کے خاص اعمال اور وظائف میں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسری ذی الحجہ، تیسری ذی الحجہ انشاءاللہ کیسے گزاریں، ان میں کون کون سے خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری جانب سے آپ تمام ہی حضرات کو ماہ ذوالحجہ کی آمد مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تسبیحات کو، تمحیدات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور توفیق عمل نصیب فرمائے. اور دوسروں کو بھی دعوت دین اور خاص طور پر دعوت قرآن دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور پر جو حضرت قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ کریم یاد ابراہیمی کی جو سنت کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کریم اس کو بھی قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے مالوں میں برکت نصیب فرمائے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ماہ ذوالحجہ کے پہلے دن کے خاص اعمال و وظائف کے نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.